آج ساری دنیا کے دشمن ہم سے جو دشمنی کر رہے ہیں اس کا پہلا راز بتاتا ہوں۔ ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ دنیا کہتی ہے ہمارے پاس عقل نہیں ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے صاحب، میں کہیں کو دشمنی کروں؟ آؤ، دعوت کیا تم ہی کو دینا آتا ہے؟ کیا ہم کو دینا نہیں آتا؟ ہمیں نکاح کے بندھن میں جڑنے کے واسطے 7 بار بولنا نہیں، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، 21 مرتبہ بولو انشاءاللہ انکمنگ۔ لیکن ایک بات ہے پیارے یہاں پر کہ زبردستی کسی کو کسی کے مذہب میں داخل نہیں کیا جاتا۔ ساری دنیا کے دشمن ہم سے جو دشمنی کر رہے ہیں اس کا پہلا راز بتاتا ہوں۔ سن رہی سو رہی؟ وقت کافی ہو گیا، سچ کہہ رہا ہوں میں، سنو غور سے۔ ساری دنیا کے دشمن ہم سے جو دشمنی کر رہے ہیں اس دشمنی کی وجہ کیا وجہ ہے؟ دنیا کہتی ہے ہم غریب ہیں، دنیا کہتی ہے ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، دنیا کہتی ہے ہمارے پاس عقل نہیں ہے، دنیا کہتی ہے ان کا اپنا دھرم صحیح ہے اور ہمارا دھرم غلط ہے۔ پھر ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم تمہاری تعلیم سے کم تعلیم والے ہیں، تمہاری دولت سے ہماری دولت کم ہے، تمہاری عقل سے ہماری عقل کم ہے، اور تمہارا دھرم بڑا ہے اور ہمارے دھرم کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر میں ممالک کا نام گنتا جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ ہم سے کیوں دشمنی کرتے ہو؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے ساری دنیا آج ہم سے جو دشمنی کر رہی ہے اس کا راز ہی یہی ہے کہ ایک دولت جو ہمارے پاس ہے اس دولت سے وہ لوگ محروم اور خالی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، سنتے جاؤ کو، سنتے سنتے سمجھتے سمجھتے کیا طبی سوال پیدا ہوا تو یا تو بیان کے بات کرو یا نہیں تو دوسرے دن کرو، علماء کو چھوڑو مت، پوچھو مولانا تمہیں بیان کرنے کو تھے یہ بات بولے، یہاں یہ سوال پیدا ہوا بول کر تمہیں سوال کرے تو اچھا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا، مولانا جب ان کی دشمنی کا راز ہمارے پاس رہنے والی دولت ایمان ہے تو ان کو دشمنی کرنے کی ضرورت کیا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے منڈیا تو بھی ہلاو رے بابا، ہاں تمہارے پاس گاڑی ہے صاحب، میں کہیں کو دشمنی کروں؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو خاموش رہ جاؤں یا نہیں تو میں بھی محنت کر کے ویسی گاڑی خریدوں۔ تیسری بھی ایک صورت ہے، کیا؟ چرا لوں۔ لیکن اس صورت کی اجازت نہیں، یہ صورت ہر دھرم میں پاپ ہے، یہ صورت ہر دھرم میں پاپ ہے۔ دشمنی اس میں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ ہماری دولت میں شریک ہو جاؤ، آل آر ویلکم، آؤ، دعوت کیا تم ہی کو دینا آتا ہے؟ کیا ہم کو دینا نہیں آتا؟ تمہارے آستہ میں 11 مرتبہ ہمیں پڑھے تو اللہ نہ کرے تمہاری قوم میں شامل ہوں گے، ہمارے آستہ میں صرف 1 مرتبہ تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو ادھر کے ادھر ہو جائیں گے۔ ہاں وہ کہیں کو حضرت ان کے آستہ میں پڑھاؤں، ان کا آستہ پڑھاؤں،
نکاح کے بندھن میں جڑنے کے واسطے انہوں بھی 7 پھیرے لینا سو. کتنے پھیرے؟ ہمیں نکاح کے بندھن میں جڑنے کے واسطے 7 بار بولنا نہیں میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا. 21 مرتبہ بولو انشاءاللہ انکمنگ ہماری زندگی میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی انہیں. 21 مرتبہ. کیا ہم نہ دعوت دینا نہیں آتا؟ ہم نہ بھی آتا ہے دعوت دینا. کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو 12 مرتبہ پڑھو 13 مرتبہ پڑھو. نہیں، ہمارا دھرم کہتا ہے 1 مرتبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تم بھی پڑھو، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. جس کے پاس ایمان نہیں وہ پڑھ لے انشاءاللہ صاحب ایمان ہو جائے گا. لیکن ایک بات ہے پیارے یہاں پر کہ زبردستی کسی کو کسی کے مذہب میں داخل نہیں کیا جاتا. کسی کو کسی کے مذہب میں داخل نہیں کیا جاتا. اس لیے ہم نے کبھی کسی کے سامنے دین پر زبردستی نہیں کی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا کہ وہ لوگ ہم سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ یا تو ہماری دولت میں شامل ہو جائے یا نہیں تو خاموش ہو جائے. پھر دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ دولت میں. یہ دولت میں شامل ہر کوئی ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء والرسل ہیں. آپ کا کام قرآن پہنچانا، آپ کا کام دعوت دینا، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری ہدایت کی ہے. ہم جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ایمان کی دولت سے محروم کر دے. نہیں، ہر کوئی آ نہیں سکتا جب تک اللہ کا فضل نہ ہو. یہ 3 چیزیں جو ہے نا، غربت اور ارتداد اور اس کا سد باب، یہ 3 چیزوں کے اندر ایک چیز ہے وہ ہے ایمان. یہ اصل دولت ہے ہماری.